کہاں ہے وہ پیش کر نوٹیفیکیشن یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے قرآن نبی کے زمانے میں تھا، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا؟ صحابہ کو جمع کیا، او یار ایک ایک پارہ بانٹ کے یار تم پڑھ کے۔ اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں، کرائے کے لوگ، ہاں ان کو پڑھوایا جاتا ہے، انہیں کیا پڑھی ہے؟ کرائے والی اصطلاح مجھے سمجھ میں انہیں کیا پڑھی ہے کہ میری نانی کو بخشوائیں گے؟ میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا؟ بالکل جو دیکھیں ہر عبادت میں قاری صاحب کی نانی سے کیا لینا دینا؟ اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا۔ اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو، تو اس کا یہ عمل غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کرائے میں بھی سارے ثواب ہو ایک سکتے اعتبار سے کہ وہ خود نہ پڑھے، پیسہ خرچ کیا، خود پڑھنا چاہیے تھا، اسے نہیں آتا ہے، اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے سے پڑھوا۔ ابھی آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے۔ ربانی صاحب ٹائم کتنا باقی ہے؟ وہ تھوڑے سے ابھی میرے سے اتنی گزارش ہے، آپ سے صرف اتنی میں نے گزارش ہے، 2 منٹ دیں گے نا؟ میں پہلے ان سے سن اگر صرف 2 منٹ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت ہے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی، اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب قولی عبادات میں نے ایک چیز ثابت کر دی، اس سے باقی ثابت نہ ہو، اور ان کی دیکھیے قربانی کا آ گیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی میری طرف سے میرے بعد بھی آپ قربانی کرتے رہنا، اور وہ کرتے تھے، آپ نے وصیت فرمائی، کرتے تھے۔ اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا بھی جواب، ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی آپ نے بند کر دی ہے۔ اسی طرح آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا، آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے، اس کو پورا کالا ہی تقریباً، نہ پورا کالا نہیں تھا، باقی وائٹ تھا۔ اچھا، یہ جگہ اس کی کالی تھی، یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا۔ اس کو منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لائی، آپ نے دمبے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے اللہم منکا والکا، یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، پوری امت کی طرف سے بھی، پوری آل کی طرف سے بھی، اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی، آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا۔ یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں، اس قولی میں قولی کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ دعا تو آپ نے خود، اور علم ينتفع به، ایک منٹ، علم ينتفع به، دیکھیے جو علم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی شاگرد آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا ہے؟ نا علم نافع ہے۔ دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا کا محتاج ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مسئولیت کا وقت ہے، اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو، رک کے آپ نے دعا کرائی، تو یہ دعا تو ثابت ہے۔ آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر، قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں، آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا، کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی۔ نہیں، دعا تو جب آپ نے کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی۔ آج مجھے خوبصورتی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک اچھا عمدہ نفیس قسم کا موضوع ہے، اس پہ شیعہ سنی اتفاق بھی ہو گیا، اہل حدیث آج اپنے اختلاف کو پیش کریں، وہ بھی خوبصورت انداز۔ ایک جملہ میں اس میں کہوں کہ ہمارے اتفاق اور اختلاف کے دائرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ ہم اصول پہ بات کرتے ہیں، کسی کی کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان سے مخالفت کرنی ہے یا ہمیشہ ان سے ہی مخالفت کرنی ہے۔